علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی نماز اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا، اب یہ اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کا وقت گزار دیتا ہے، اس کو وقت میں ادا نہیں کرتا۔ لیکن کچھ عذر ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے نماز کو لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اضطراری صورتیں ہیں جن میں سے ایک صورت جو ہے وہ سونے کی ہے کہ بندہ سو گیا ہے، پتہ نہیں چلا، نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اذانیں سن رہا ہے پھر بھی سو رہا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں پھر بھی سو رہا ہے، نہیں، سو گیا ہے، جاگ نہیں رہی، وقت گزر گیا ہے۔ اب اس کا عذر جو ہے شریعت کے ہاں مقبول ہے، یا بھول گیا ہے، کسی کام میں مصروف ہے، نماز بھول گیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں نماز لیٹ ہو سکتی ہے، اور جب بیدار ہوگا اس نماز کا اس کا وہی وقت ہوگا جب وہ سو کے اٹھا ہے، اسی وقت اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، اس کو لیٹ نہیں کرے، پھر وہ اس کا وہی وقت ہے جب وہ بیدار ہوا ہے، اور جو بھول گیا ہے جب اس کو یاد آیا اسی وقت اس کو پڑھ لے، پھر اس کو آگے لیٹ اور نہ کرے۔ دونوں کا وقت وہی ہے، جب سونے والا اٹھا ہے اس کا نماز کا وہی وقت ہے، اور بھولنے والا جب اس کو یاد آیا تو اس نماز کا وہی وقت ہے جب اس کو یاد آیا ہے، اور ان پہ کوئی اور کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے وہ بھی بس کی بات نہیں ہے، بھول گیا ہے وہ بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے، یہاں تک کہ وہ اس حالت میں ہے کہ وہ اشارہ تک بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص یہ بھی ظاہر ہے بیچارہ اس کے بس کی بات ابھی نہیں ہے، کسی کو مجبور کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو یہ بھی جب اس کی یہ مجبوری ختم ہوگی اس کے بعد اس نماز کو پڑھے گا۔ اسی طرح کچھ نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے، خاص طور پر سفر کی حالت میں ظہر اور عصر جمع ہو سکتی ہے، اور مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے، یہی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہمیں جمع کی نمازوں میں بھی ہمیں جو ہے علم ہونا چاہیے۔ جن نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے وہ ظہر اور عصر ہیں، اور مغرب اور عشاء ہیں، اور کوئی نماز جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی کہے کہ میں ظہر کو فجر کے ساتھ جمع کر لیتا ہوں، یا فجر کی نماز میں ظہر کے ساتھ پڑھ لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں وہ صرف ظہر اور عصر ہیں، یہ آپس میں دونوں جمع ہو سکتی ہیں، اور مغرب اور عشاء ہے یہ آپس میں جمع ہو سکتی ہے، اور کوئی نماز کسی دوسری سے جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی جمع کرنا چاہتا ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تاخیر جائز ہے، کیونکہ وہ جمع کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے لیے جائز ہے، سفر میں ہے، چلو میں یہ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لوں گا، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، تو اس کے لیے جو ہے یہ تاخیر جائز ہے۔ جس طرح یہ نماز کے اوقات ہیں، اسی طرح کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں عام نفلی نمازیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ ویسے تو ہر وقت نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن 5 اوقات جو ہے وہ شریعت نے ذکر کیے ہیں جن اوقات میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد کوئی نفل نوافل نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نفل نوافل پڑھتے رہیں زور تک۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے، جب زوال ہے اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد
مغرب تک آپ کوئی اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہے، یہ 5 اوقات ہیں جن کو اوقات ممنوعہ کہتے ہیں، کہ جن اوقات کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن یہ کون سی نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ یہ عام نفل نوافل ہیں، یہ عام نفل نوافل ہیں۔ لیکن جو سببی نماز ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا صبح کی نماز پڑھ کے آپ باہر نکل گئے ہیں، پھر آپ آگے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں حکم ہے کہ جب ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لیں، پھر آپ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے۔ تو عام نمازیں جو ہے وہ منع ہیں، لیکن جو سببی نماز ہے وہ جائز ہے۔ مثال کے طور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زور کی سنتیں رہ گئی، 2 سنتیں رہ گئی، اور وہ آپ نے عصر کے بعد گھر میں ادا کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ آج پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، آج عصر کے بعد یہ نفل پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ میری زور کی سنتیں رہ گئی تھی، زور کی سنتیں رہ گئی تھی، تو یہ وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو سببی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کئی دفعہ جہالت کی وجہ سے ایک ساتھی، پڑھے لکھے ساتھی تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں تو فجر کے بعد قرآن نہیں پڑھتا، عصر کے بعد بھی نہیں پڑھتا۔ میں کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے اگر قرآن میں سجدہ آ جائے تو یہ تو ممنوع وقت ہیں، تو میں پھر سجدہ کیسے کروں؟ اس وجہ سے میں قرآن ہی نہیں پڑھتا۔ یہ جہالت ہے۔ اب یہی تو وقت قرآن پڑھنے کا ہے۔ ہاں، ہماری روٹین صبح کی نماز کے بعد ہی قرآن پڑھتے ہیں، اور یہاں عصر کے بعد وقت ملتا ہے، مسجدوں میں بھی کلاسیں اسی وقت ہی لگتی ہیں۔ تو اس لیے یہ آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو سببی نماز ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، جو سببی نماز ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ فجر کے بعد جو ہے طلوع شمس تک، اور اسی طرح عصر کے بعد جو ہے وہ غروب شمس تک، اور زوال کا وقت جو ہے، اور سورج طلوع ہونے کے وقت، اور سورج غروب ہونے کے وقت، یہ ممنوع اوقات ہیں۔ لیکن اس میں سے کچھ استثناء ہے، کچھ استثناء ہے۔ مثلا یہ زوال والی استثناء جمعہ کے دن ہے، زوال والی استثناء جمعہ کے دن ہے۔ جمعہ کے دن زوال نہیں ہے۔ جمعہ کے دن جب آپ ہر وقت جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ زوال کی استثناء ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب کوئی جمعہ کے دن آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنی اس کو اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھے، جس وقت بھی آئے۔ تو یہ جمعہ کے دن کی جو ہے اس سے استثناء ہے۔ اسی طرح جب آدمی طواف کرتا ہے، اب طواف کے ساتھ جو ہے 2 رکعت ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ طواف کریں گے، جو بھی وہ وقت ہوگا آپ اس وقت 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی تو زوال کا وقت ہے، ابھی تو میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو فجر کے بعد تو جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہ سببی نماز ہے، یہ بھی اس سے استثناء ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے، مثال کے طور پر زور کی نماز آپ بھول گئے، عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ نے زور کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ نماز آپ پڑھیں گے، یہ نماز آپ پڑھیں گے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے، اس نماز کی ادائیگی کا وقت وہی ہے جب اس کو یاد آتا ہے، تو یہ بھی آپ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح نماز جنازہ جو ہے وہ فجر کے بعد بھی ثابت ہے، پڑھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عصر کے بعد بھی ثابت ہے، پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ہم ایک عام قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ممنوع وقت کا کیا معنی ہے۔ ممنوع وقت کا معنی یہ ہے کہ عام نفل نوافل ہم اس وقت نہیں پڑھ سکتے، عام نفل نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ نفل نوافل جن کا کوئی سبب موجود ہے، جن کا کوئی سبب موجود ہے، وہ نفل نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں۔
بس آپ کسی وقت بھی مسجد میں آئیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں، اب اس کا سبب ہے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں لا یجلسن احدکم المسجد حتی یصلی رکعتین، کہ کوئی اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نہ پڑھے۔ اب وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، یا جیسے میں نے کہا کہ اگر زور کی نماز بھول گیا ہے، عصر کے بعد یاد آیا ہے، اب وہ پڑھے گا۔ تو ہر وہ نماز جس کا کوئی سبب موجود ہے، وہ نماز جو ہے وہ ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے، وہ ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب ہم نے نماز کے اوقات بیان کر دیے، اور کچھ اوقات ممنوع ہیں اور ان میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ہم نے بیان کر دیا کہ کون سی نماز جائز نہیں ہے، وہ عام نفل نوافل جو ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سب سے پہلی چیز جو نماز کی شرطوں میں سے ہم نے پڑھی تھی وہ تھی اوقات، کہ نماز کے وقت، اور اس کے ساتھ یہ بھی ریلیٹڈ ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ کس کے لیے جو ہے وہ نماز کو تاخیر جائز ہے، یعنی کہ یہ عذر شرعی ہے، یعنی کہ وہ عذر شرعی جن کی وجہ سے بندہ نماز کو لیٹ کر سکتا ہے، نیند ہے، بھولنا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے اس کو کوئی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بیچارہ اشارہ تک بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر کوئی شخص سو گیا ہے، اسی طرح یہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ یا سفر کی حالت میں جمع کرنا چاہتا ہے، تو ان صورتوں میں جائز ہے۔ اور بعد میں ایک صورت اور بھی لکھی ہے کہ اگر بہت خوف ہے، آپ کو بہت خوف ہے کہ حملہ ہو جائے گا، قلق ہے، بے چینی ہے، آپ صحیح تو اشارے پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں بھی لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل بعض بناتے ہیں کہ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ لیٹ کی تھی، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ غزوہ خندق میں جو لیٹ کی تھی اس وقت جو ہے صلاۃ خوف جو ہے اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، صلاۃ خوف جو ہے اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اب صلاۃ خوف کے احکام نازل ہو گئے ہیں، تو اب تو ہر صورت میں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، الا کہ وہی جو ہے جو ہم نے کہا کہ اگر اس قدر خوف ہے کہ بندہ جو ہے وہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے سے قاصر ہے، تو یہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو یہ تو بندہ جو ہے اس میں تو بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ باقی ساری صورتوں میں بندے کو جو ہے وہ نماز اصل صورت میں ہی پڑھنی چاہیے۔ دوسری شرط لکھی ہے ہم نے، وہ ہے طہارہ، پاکی۔ اب پاکی 2 قسم کی ہے، ایک حدث اصغر ہے اور ایک اکبر ہے۔ اصغر سے وضو ہوتا ہے، تو اب ہمیں وضو کا بھی صحیح طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں، ویسے بھی بڑی فضیلتیں ہیں وضو کی، وضو کرنے سے بندے کے گناہ ساقط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ یہ وضو جو ہے یہی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچانے کے قیامت کے دن، اثار الوضو، یہ کہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اس سے پہچانے جائیں گے کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں۔ اسی طرح اس کے فضائل میں فرمایا کہ یہ کفارت الذنوب بنتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ذکر کی، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، پانی گرم ہے پھر بھی آپ وضو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہے پھر بھی آپ اچھے طریقے سے وضو کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ الطہور شطر الایمان، فرمایا یہ پاکی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اور اس وضو کے فضائل میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ ایک دلیل اس کی بھی ہے کہ ان اوقات کے اندر جو ہے بندہ جو ہے
جو سببی نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے اوقات ممنوعہ میں، کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا اے بلال بما سبقتنی الجنہ، تم جنت میں سبقت کیسے لے گئے ہو؟ میں نے آپ کے چلنے کی آواز سنی ہے اپنے سامنے پہلے اپنے سے، حدثنی بارجع عمل عملتا ہوں، مجھے جو سب سے بہترین آپ نے عمل کیا ہے وہ بتاؤ، جو سب سے اچھی نیکی کی ہے، جو سب سے بڑی نیکی کی وہ بتاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول مجھے تو کوئی یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک عمل ہے کہ میں جب بھی دن کے وقت یا رات کے وقت کسی وقت بھی جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں جو بھی وہ وقت ہو تو جتنا اللہ مجھے توفیق دے اتنی میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف سنائی، فرمائی بہذا یا بلال، اے بلال اسی نے کی وجہ سے تجھے وہ سب کر، یہ وضو پہ حفاظت تھی، یہ وضو پہ حفاظت تھی۔ تو یہ ایک دلیل اس کے لیے بھی ہے کہ جو سببی نماز ہے وہ ان اوقات میں جائز ہے، ان اوقات میں جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال نے کہا تھا دن کسی بھی دن کے وقت یا کسی بھی رات کے وقت جب میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے وہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ سببی نماز جو ہے ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے وضو کا جو صحیح مسنون طریقہ ہے وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد غسل کا صحیح طریقہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان احکام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔